السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. سب سے آخر میں سید الاولین والآخرین امام المجاہدین رہبر رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دی، باطنی بھی دی. صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب و نسب میں اشرف، بیان میں افصاح، معزز مکرم، مصفہ مطہر بن کر تشریف لائے. فہم و فراست کے امام تھے، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے، آسمانوں کے مہمان بنے. ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. بولتے تھے، حدیث بن جاتی تھی. وہ چلتے تھے، اللہ سنت بنا دیتا تھا. اشارہ کیا، اللہ نے چاند دو ٹکڑے کر دیا. چہرہ اوپر کیا، اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل. یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا. بنو کنانہ میں قریش کو چنا. قریش میں بنو ہاشم کو چنا. اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین جمیل بنایا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ سو رہے تھے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. میں کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا، کبھی میں آپ کو دیکھتا تھا، کبھی میں ادھر دیکھتا تھا، کبھی میں ادھر دیکھتا تھا. میں نے کہا میں آج فیصلہ کر کے چھوڑوں گا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. اس نے فیصلہ کیا اور اللہ کے بندے نے اپنی زبان میں نقل کیا. روایت کریدا ہے جابر سہارا میں اکراتے ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. 14ویں چلو 14ویں سی تے کوئی تارا تے میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ. خدا دی قسم چند مدم سے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو ایسا معطر منبر بنایا تھا، آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات
اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے. آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں نہیں. بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس کی شرح تفسیر مطلب آپ کو سمجھایا. جب قرآن مجید لے کے آتے تھے جبریل علیہ السلام صورتیں آیات پڑھتے، آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے. اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. پیارے جلدی جلدی نہ پڑھا کریں اس ڈر سے کہ مجھے یہ قرآن کہیں بھول نہ جائے. اس قرآن مجید کو آپ کو یاد کرانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان مطلب آپ کو سمجھانا یہ بھی ہمارا کام ہے. آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی. آپ بولتے تھے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی. آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش چپ ہو جاتے، آپ کی چپ خاموشی بھی قرآن کی تفسیر بن جاتی تھی. دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا جس کی خاموشی بھی قانون ہو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں وہ چپ کر جائیں، اللہ ان کی چپ کو قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول بنا دیتا. آپ نے عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، سیاست، معاشرت، شکل و صورت، لباس، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور مال کمانا، خرچ کرنا، بیوی بیٹی کا لباس، سب کچھ سمجھایا اور جاتے ہوئے یہ وصیت کی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں دنیا سے چاہ رہا ہوں اور تمہیں یہ نصیحت وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ شرک و بدعت کی آندھیاں آئیں، بے حیائی کے چکھٹ چلیں، گمراہی کے طوفان آئیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، ایک رب کا قرآن، ایک میں محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے میں دو کا ذکر اللہ رسول، اذان میں دو کی گواہی اللہ رسول، خطبے میں دو کا اعلان اللہ رسول، تشہد میں دو کا اقرار اللہ رسول، قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ بات اللہ کی مانو، یہ رسول اللہ کی مانو صلی اللہ علیہ وسلم. جب مریں گے قبر میں جائیں گے، پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول کا، تیسرے کی بات ہی کوئی. جتنے امامان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. انہوں نے دین کی خدمت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات قبول کرے. آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے، لیکن یہ سارے امتی تھے، سارے امتی تھے. رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ان پر آئی ہے اور رب کے سلام ان کو آئے ہیں. لہذا قرآن مجید کو ہم سمجھیں سنت رسول، حدیث رسول کی روشنی میں. صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہر بات لکھتے تھے. ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی آپ خوشی میں کبھی غمی میں. کہا ٹھیک ہے، تم صحابہ کرام اور رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن کے گواہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہو، تمہاری بات، قول، فتویٰ، رائے میرے لیے دین نہیں جب تک میں اس کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرا. یہ تھا صحابہ کرام کا دین رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو آپ کی ذات سے رہنمائی ہے، وفات پا جائیں تو آپ کی بات سے رہنمائی ہے،
اور آپ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور جو صحیح معنی میں حدیث پر چلے اس کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ آ کے پوچھا جناب میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں، ساتھی کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کرو، اگر آپ تصدیق کر دیں تو ٹھیک ورنہ نہیں۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، عبداللہ لکھ، بلا دھڑک لکھ، بلا خوف و خطر لکھ۔ اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اپنے منہ مبارک کی طرح اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، اس منہ سے حق کے بغیر کچھ نکلتا ہے۔ قرآن بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، کتاب بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، قال اللہ بھی حق ہے، قال رسول بھی حق ہے، فرمان خدا بھی حق ہے، فرمان مصطفیٰ بھی حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد گمراہی ہے، حق کے بعد ہلاکت ہے، حق کے بعد تباہی ہے۔ ان کی باتیں بھی اچھی ہیں جی، اس امام صاحب کی باتیں بھی اچھی ہیں جی، اس کتاب کی بات بھی اچھی ہے، اس فقہ کی بات جہاں بھی آئے وہ حق نہیں ہوتا۔ قرآن حدیث حق ہی حق ہے، کتاب و سنت حق ہی حق ہے۔ اس لیے اللہ نے پوری اپنی مخلوق کو ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے حاکم و محکوم، خادم مخدوم، پیر مرید، ماں مقتدی، مرد عورت، جوان بوڑھے، عالم جاہل، عربی عجمی، پوری دنیا کے لیے میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، اس کی سیرت نمونہ یہ سب سے بہترین راستہ ہے تمہارے لیے۔ لیکن اس کو کون اختیار کرے گا؟ جس کا یہ یقین ہے کہ میری آنکھیں کان سننا بند کر دیں گے، اور ایک دفعہ میں نلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر قبر میں جاؤں گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، اور جب میں اٹھوں گا اور جب اللہ صاحب کے کولوں میں کہانی میں لوگوں کو نچوڑے گا، لوگ پسینے میں شراب پھوٹ ہوں گے، اور وہ جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ نزاعۃ للشوا، جس کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، میں نے وہاں اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے اور اپنے صبح و شام رات دن اور اپنی نماز عبادت عقیدے کا حساب دینا ہے۔ وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو کہا کہ تو بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک، جہاں کو لگا پھر کئی لگے پھر تو بھی لگا پھر 60-65 سال تیری زندگی ہے پوری کر۔ اس وقت میں تیری ڈائری لکھی جا رہی ہے، عصر اور صبح کے وقت فرشتے ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، تیری جگہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، تیری میری باتیں میرے بندے میری بندی قیامت کو ہوگی۔ سیرت سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اور آپ کی سیرت اتنی صاف شفاف، اجلی راتیں دن، چال ڈھال، دار و گفتار، آپ کا عقیدہ، نماز نیاز، روزہ حج، درود وظیفہ، شادی غمی، معیشت معاشرت، اتنی صاف اجلی سیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے لامروں کا، محمد تیری زندگی کی قسم، تیری سیرت کی قسم۔ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے اس سیرت سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا بڑا عام افضل مسئلہ عقیدہ توحید آپ نے سمجھایا۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانو، ذات میں، صفات میں، عبادت کی ساری قسموں میں، سوال، دعا، سورنا پکارنا، نظر نیاز، چڑھاوا چڑھانا، مدد مانگنا، بھروسہ کرنا، امید رکھنا، ایک اللہ تعالیٰ سے یہ تعلق رکھو۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا بتا ان کو اپنی سیرت، قل ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری دنیا سے اعلیٰ افضل وسط مکرم نبیوں رسولوں کے سردار، بتائیں ان کو اپنا عقیدہ، اور عقیدہ ان کا جن کا عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا، اور جن کا عقیدہ ان کے عقیدے سے نہیں مل، ان کا عقیدہ ہی کوئی۔ بتائیں ان کو اپنا عقیدہ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، میرے رکوع سجدے، خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، گریہ دھاری، منت سماجت، میرا جھکنا قیام رکوع سجدہ، خشوع خضوع، سوال دعا سورنا پکارنا، ونسکی میری قربانیاں، بکرے چھترے جانور ذبح کرنا، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، محیایا میرا جینا، مماتی میرا مرنا، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی بت درگاہ کے لیے، نہ قبر مدار کے لیے، نہ کلندر سائی کے لیے، کسی کے لیے نہیں، میرا سب کچھ، میرا سب کچھ، نبیوں رسولوں کا سردار، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل، اس کا عقیدہ، میرا سب کچھ للہ، ایک اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، جہان چرند پرند کا، خشکی کی مخلوق طریقی مخلوق، نظر آنے والی نہ، سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، لا شریک اللہ، جس کا کوئی سانجھی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کرے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ، انبیاء صلحاء اتقیاء زہداء شہداء علماء، قبروں والے درگاہوں والے ستانوں والے مداروں والے، سارے نبی ولی پیر پیغمبر، جن فرشتے جن انسان، پوری کائنات کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور اور نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ نبی بتائیں ان کو اپنا عقیدہ، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر ما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ نبی ان کو بتا، میں نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں رسولوں کا سردار ہو کر میں اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تمہارے کیا کام آؤں گا؟ اگر میں غیب کی باتیں جانتا میں ساری بھلائیاں کٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی، اور میرا چہرہ لہولہان نہ ہوتا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نبی بتا ان کو اپنا عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی، ای ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہے، جرم تو بہت ہے، سب سے بڑا گناہ بتاؤ؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اے میرے امتی سب سے بڑا گناہ جرم یہ ہے، اکیلے اللہ نے تجھے بنایا، تیرا قد کاٹ، تیری سیٹنگ کی، دیکھنے سننے والا بنایا، چلنے پھرنے والا بنایا، اور جب تو جھکے کسی اور کے آگے، مانگے کسی اور سے، نظر نظر چڑھاوٹ چڑھائے کسی اور کے لیے، سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابی نے محبت میں آ کے کہا ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اللہ رسول کی مرضی، رب رسول کی مرضی، رب رسول جانے، رب رسول امی ناصر ہو، رب رسول جو چاہے کرے، رب رسول رب رسول رب رسول، جیسے آج کل تقیہ کلام ہے، جو آپ، جو اللہ اور آپ، جو اللہ اور آپ، اللہ اور آپ چاہے وہی ہوتا ہے۔ محمد تڑپ اٹھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں میرے شاگرد قرآن کے گواہ، میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک اپنا عقیدہ ٹھیک نہ کر۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ ایک اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے میری دعائیں سنی، میری خواہشیں پوری کی، میرے مرتبے بنائے، میری شان بنائی، لیکن میری ساری باتیں پوری نہیں ہوئیں۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے، نہیں لائے، میں چاہتا تھا میرے صحابہ شہید نہ ہوں لیکن ہوئے، میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہو لیکن ہوا، میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے، لگی۔ اگر میری ساری چاہتے پوری ہو جائیں، پھر اللہ اور محمد میں فرق کیا؟ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، وہ بڑا یہ چھوٹے، وہ دینے والا، یہ لینے والے، وہ بھیجنے والا، یہ آنے والے، وہ دینے والا، یہ مانگنے والے، صفت کردہ کردہ الہ کہہ نہ بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہہ نہ بیٹھی،
تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے بھائی متا دا درجہ غلاماں نو دے دیں، رسالت دی کرسی اماماں نو دے دیں۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا حق اٹھا کے رسول کو دے دو، رسول کا حق اٹھا کر امام کو دے دو، امام کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، اور برادری کا حق خود ہڑپ کر جاؤ۔ یہ بغلولوں کا دین ہے، یہ تیری مرضی 6 ڈیریاں دین میں بدو۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے۔ یہ بغلولوں کا دین نہیں ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، میرے پاس دلیل ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں، میں جب یہ کہتا ہوں کہ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، ایک اللہ کے نظر چڑھاوا چڑھاؤ دوسرے کے لیے نہ چڑھاؤ۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو میرے پاس دلیل ہے، کیونکہ خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، خوراک رات دینے والا وہ، ذرے ذرے پتے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا وہ۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ تمہارے رسم رواج، باپ دادا کی باتیں، علاقے سوسائٹی کی تقاضے، گلی محلے کی باتیں، یہ دین نہیں، دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ میں رسول ہوں، وہی مجھ پر آئی ہے، رب کے سلام مجھے ہے، میں دلیل جیڑی گل دا پتہ نہ ہو وہ نہیں پوچھی دی، جتھے کو لگاؤ بدھو، لڑنا نہیں ہوتا، کسی کے گلے نہیں پڑنا ہوتا، لیکن رات کو رات، دن کو دن، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا، یہ تھوڑی ہے کہ دگڑ مگڑ کو وہ کرو۔ تو سب سے پہلا مسئلہ رسول اللہ نے جو سمجھایا امت کو وہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 63 برس، 40 سال میں نبوت کا پیغام آیا، پیچھے بچے 23 برس، 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں، سارا اسلام مدینہ میں آیا۔ نماز پہلے فرض ہو گئی تھی 1.25 سال، لیکن باجماعت انتظام مدینہ میں، زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، معیشت معاشرت کے مسائل، خاندان کے مسائل، نکاح طلاق رضا مدینہ کے اندر، اخلاق نظام مدینہ میں، ماں باپ اولاد کے حقوق مدینہ میں، اور معیشت سیاست سارا مدینہ میں، بین الاقوامی تعلقات مدینہ میں، یہود و نصارہ کے ساتھ سارا دین اسلام مدینہ میں آیا تھا۔ 13 سال نبی کیا کرتا رہا مکہ میں، 13 سال نبی سمجھاتا رہا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور آگے عام لوگ نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، بیت اللہ بنانے والے، نمازیں پڑھنے والے، قربانیاں کرنے والے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو، ولیوں کو اختیار دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل السلام کی تصویر، یہ لات اللہ کا ولی، حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتا تھا، مکہ کے باہر اس کا جھونپڑا تھا، حاجیوں کو ستو۔ یہ لوگ اللہ ان پر خوش ہو کے ان کو اختیار دے دیتا ہے، لہذا ہم یہاں 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور یہاں آ کے ہم جو ہے صورتیں پکارتے ہیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ محمد رب وہ ہے، زمین آسمان اس نے بنائے، ہم ان کے ذریعے اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اختیار، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کوئی، میں تھک گیا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا میرے بندو سوچو، تم بھی انسان، تمہارے نوکر ملازم غلام بھی انسان، تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، کیا ان بندوں کو جو ملازم نوکر ہیں اپنی جائیداد میں، اپنی دولت میں ان کو شریک کرتے ہو؟ نہیں۔ تو تم مخلوق ہو کر اپنے ملازم مخلوق کو، عارضی مالک ہو کر ان کو شریک نہیں کرتے۔ میرے بندوں سوچو، میں اللہ مالک خالق رازق، ہاں میرے ساتھ میری مخلوق بندوں بے بسوں بے کسوں محتاجوں فقیروں کنگڑوں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو حاکم محکوم خادم مخدوم انبیاء صلاح قیاس وعداء شہداء علماء، پوری دنیا تم فقیر کنگلے مانگتے ہو، میں ایک رب جس کو چاہوں دوں، کسی کو پوری دوں، کسی کو ادھوری دوں، کسی سے لے لوں، کسی کو دے دوں، کسی کا چولہا جلا دوں، کسی کا بجھا دوں، کسی کشتی پار لگا دوں، کسی کی ڈبو دوں، سن لوں گناہگار کی سن لوں، جواب دے دوں چٹا کوڑا جواب۔ نوح علیہ السلام اپنے پیغمبر کو دے دوں، 950 سال واز کیا، طوفان آیا، کہا بچے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ مشرک کو ہمیشہ غیر اللہ کے بھروسے ہوتے ہیں۔ وحال بینہم الموج،
فکان من المغرقین۔ اللہ تعالیٰ کو موحد باپ مشرک بیٹے کی گفتگو پسند آئی، بپھری ہوئی لہر آئی، ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی ڈال گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا بیٹا، بیڑا بھی میرے پاس، 950 سال واز کیا، میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا نوح علیہ السلام قرآن کو، قرآن پڑھے تو پتہ چلے، دین تو ٹھیکے پر دیا ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں مرد ایسے موجود ہیں جن کو ناظر قرآن نہیں آتا۔ ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ یہودی جانتا ہے، اور مسلمان دنیا کی عظیم کتاب پتہ ہی نہیں، نمازیں گنگی بہری ہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب قرآن نہیں پڑھے گا کیسے آپ کو عقیدے کا پتہ چلے گا؟ جھگڑے ہی جھگڑے، لڑائی لڑائی۔ قرآن اللہ نے کہا نوح علیہ السلام اب تو آپ نے بات کر لی ہے نا اپنے بیٹے کی، اگر دوبارہ اپنے بیٹے کے متعلق بات کی تو تمہارا نام میں نبوت کے دفتر سے کاٹ کے میں جہلوں میں لکھ دوں۔ بڑی مرضی کا مالک۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں، خشوع خضوع پیش کرتے ہیں، ریا داری، منت سماج، قیام، پھر ہم جھک جاتے ہیں۔ پھر جو جسم میں سب سے اشرف جگہ ہے پیشانی، اس کو ہم زمین پر رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اعلیٰ بلند۔ میں تو زمین پہ پڑا ہوں لیکن جس سے میرا تعلق ہے وہ بہت اونچا ہے، وہ عرش پر ہے۔ قرآن میں 7 ہے کہ اللہ عرش پر ہے، قرآن اوپر سے اللہ اوپر ہے، سب کو براج اوپر ہوا اللہ اوپر ہے، عرش پر ہو کر بھی شارک کے قریب ہے، شارک کے قریب ہو کر بھی عرش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ قرآن کا مضمون سب سے پہلے اللہ کے اوپر ہونے کا انکار فرعون نے کیا، ان کا اللہ اوپر نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ عبادت ساری کر کے قیام رکوع سجدہ پیش کر کے تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی مالی بدنی باتیں سب تیرے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق۔ یہ ہے اصل بات کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے یہ جو نا اللہ کو بھی کہنا دوسروں کو بھی کہنا، یہ شرک سے بچ کے رہنا۔ اللہ بھی مشکل کشا، دوسرے بھی مشکل کشا، نماز بھی ہے اور ہر کلومیٹر ایک مشکل کشا بھی ہے، عادت روا بھی ہے۔ یہ جو دوسرے سے نفی نہیں ہے نا، دوسرے سے انکار نہیں ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو، یہ تھا جھگڑا 13 سال۔ نبی نے یہ سمجھایا کہ اللہ کے لیے کرو دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کی نظر چاہو تو یہ دوسرے سے جب تک نفی نہ ہو، کلمہ نہیں، نماز نہیں، حج نہیں، روزہ، یہ شراکت کمپنی سسٹم، سان پن کھاتا داری، اللہ سے بھی کہنا، نبی رسول ولی سے بھی، یہ شرک۔ کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس پر مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول کا چچا ہو، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، فرمایا جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا، ایسے مشرک کا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کہا گیا کہ ہر تشہد میں کہو اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یا اللہ وہ جو سب سے بڑے تھے، وہ جو نبیوں رسولوں کے سردار تھے، صورت میں اجمل سیرت میں اکمل تھے، مقام معمول پر جو فائز ہوں گے، جن کے آنکھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جن پر یا اللہ تو نے نبوت رسالت ختم کر دی، وہ رسول بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ شان مقام والا، یا اللہ میں یہاں اقرار کرتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ و رسول، وہ اتنی شان والا بھی تیرا غلام، تیرا بندہ اور تجھ سے مانگنے والا تھا، تب تو نماز قبول ہوتی ہے۔ ہر تشہد میں یہ بات سمجھائی گئی، فما لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میرے ساتھیوں امتیوں، مجھے ایسے نہ حد سے بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا حد سے، قولوا عبداللہ ورسولہ، تم یہ عقیدہ رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ آج کوئی عیسائی ایک مسلمان کو دیکھے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، یا رسول اللہ کرم کرو، یا رسول اللہ میری مشکل حل کرو، یا رسول اللہ میرے رزق میں کچھ آدگی کرو، یا رسول اللہ میرے بیٹے بیٹی کا مسئلہ مدد کرو۔ عیسائی کہے یہ کیا کر رہا ہے، اب پیچھے ہٹا، میں اپنے نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے بھی تو یہی کہا، یسوع مسیح میرے گناہ معاف کر، عیسیٰ علیہ السلام میری مشکل حل کر، عیسیٰ علیہ السلام مجھے اولاد دے، عیسیٰ علیہ السلام مجھے رزق دے۔ تیرے قرآن نے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا،
تیرے نبی نے بھی مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، وہی کام تو اپنے نبی سے کر رہا ہے۔ میری محبت پیتل کی تھی، تیری سونے کی ہے، تیرے لیے کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو نے پرمٹ کٹایا ہوا ہے۔ بلال تیدل سنت اللہ تبدیلا، ما بدل قول دی، اللہ کے قانون نہیں بدلتے، تیرے لیے اور ہے۔ کھڑے گھر غیر بت کی پوجا تو کافر، مانے کواکب میں کرشمہ تو کافر، ٹھہرائے بیٹا خدا تھا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں جس کی چاہیں، نبی کو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھ، ان کا دین اسلام نہیں بگڑتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا۔ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، پی آئی اے، وابڈا، ریلوے، سارے لوٹ، سوائے قبروں والا محکمہ کا، مزاروں میں بچت تھی، واحد محکمہ ہے پاکستان میں بچت، اس لیے تو اللہ ناراض ہے۔ شرک بغاوت ہے، کوئی منگولی حکومت بھی اپنی بغاوت برداشت نہیں کرتی، اللہ اپنے بندوں کیسے اپنی بغاوت برداشت کرتا؟ پہلا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا۔ دوسرا کلمے کا دوسرا حصہ کہ جب عبادت اللہ کی ہے تو کرنی کیسے ہے؟ جیسے برادری، بابا، دادا، امام صاحب، مرشد، نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی کہہ دیجئے ان کو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، مال کمانے، خرچ کرنے، اٹھنے بیٹھنے میں، رات دن گزارنے، بیوی بیٹی کی لباس میں میری اطاعت تابع داری کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کرے۔ پہلے کہ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، پھر رب کہے گا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کافروں کا بہت بڑا جنرل تھا، آیا مسلمان ہونے کے لیے، آگے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں، رسولوں، ولیوں کو اختیار دیے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے، یہ مشکل کشائی ادروائی کر۔ آپ کہتے کہ نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نفی کرو۔ ہم نے تمہارے ساتھ لڑائی کی، اب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ آپ سچے ہیں، ہم جھوٹے، ہمارا عقیدہ غلط ہے، یہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے، تیرے سامنے منہ کی کھائی۔ اب میں پہلی زندگی چھوڑ کے آ رہا ہوں تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ آپ اللہ کے رسول، میں نے شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں صحیح معنی میں آپ کی اطاعت تابع داری کر لوں، میرے گناہوں کی گٹھریوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو بری اور رجسٹر میرے گناہ، ان کا کیا بنے گا؟ پہلے میرے ساتھ یہ طے کر، پہلا موقع میرے نام، ایتھے موقع، اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو کیا بات ہے تیری تابع، اگر نہیں تو فائدہ تمہاری تابع داری کا۔ جناب محمد الرسول اللہ صاحب نے فرمایا ہے عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جب کوئی باپ دادا کی بات، علاقے کی بات، رسم رواج، گلی محلے کی بات، شہری کا تقاضا، بزرگوں کے قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، پارٹیاں، دڑے، من خواہش کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، سارے نظام دستور چھوڑ کے صحیح معنی میں نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، شکل صورت، لباس اور مال کمانے، خرچ کرنے میں، رات دن گزارنے میں میری سچی تابع داری کر لی، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ من عصانی فقد ابا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی، آپ نے فرمایا، ہاں جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، میں نہیں جانا، میں نہیں جاتا، وہ نہیں جائے گا، باقی سب جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حیران ہو کے پوچھا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے درمیان، دودھ، شراب، شہد کی نہریں، مشک کا پھول کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ اور ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار، کون ہے جو کہتا ہے کہ میں جنت؟ پھر آپ نے بات سمجھائی، زبان سے تو کوئی بھی نہیں کہتا، سارے تیار میں، وارے وارے جاؤں، مسیح قدم نہ پاؤں، وارے وارے جاؤں، آرام کھاؤں، وارے وارے جاؤں، لوگوں کو ستاؤں، وارے وارے جاؤں، بدماشیوں سے باز نہ ہوں، صوفی تشک حسین بڑی معشوق کری، ایمن عاشقوں، عشق کشکو، قربان جائیے، مولوی صاحب
نماز تو ویسے سویرے نہیں پڑھی اسی شیطان نے کہ بڑی پٹیاں پڑھائی ہے وہ میں جی سیدھی گل کرنا اچھا تو سیدھی گل کرنا کہ تو کافر ہے میں سیدھی گل کرنا کہ صبح دی نماز تو میں کدی نہیں پڑھی اونج میں پکا حدیث جو میرا رات دی روٹی نہیں کھانی تو سود کھا جانا ہے یہ جو ہے نا دعوے یہ نہیں چلیں گے فرمایا من اطاعنی اس نے میری اطاعت کی نماز نماز روزے حج درود وظیفے میں وہ جنت میں جائے گا اور جس نے اپنی منمانیاں مرضی رسم و رواج باپ دادا علاقہ سوسائٹی کاروبار چیزوں کو آگے کیا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا پھر آپ نے یہ توحید اور عقیدہ عمل سے بھی سیرت ہے نا اپنے میں بدر کا میدان سجا 1000 تھے کافر 313 مسلمان تھے لڑو گے جناب لڑیں گے وہ تو 1000 ہے جناب لڑیں گے ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے جناب لڑیں گے آپ کے آگے لڑیں گے پیچھے لڑیں گے دائیں لڑیں گے بائیں لڑیں گے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جنہوں نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو محمد کے ساتھی ہیں لڑیں گے تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا نبی کا حکم ہو پھاند جائیں سمندر میں جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں کفار مکہ کیا چیز ہے دیوں سے لڑ جائیں سنانے نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں حضرت ارشاد حکم کے ان سے لڑنا ٹکرانا حکم تو دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے امت جہاد پہ لگ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا میں رسولوں کا امام تم ولیوں کے امام صحابہ کرام میں رسولوں کا امام تم ولیوں سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک تبرک برکت برکت تبرک یہ نہیں آپ نے کہا ساری رات روئے گا سارے لوگ سارا یہ پاکستان کے لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں بدر کی رات جان کے یمڑے بڑے ہیں ساری رات محمد رسول صلی اللہ کے آگے روئے گڑ گڑائے یا اللہ ڈال دے خیر مجھے بار دے جھولی میری سن لے میری فریاد بنا دے میری بگڑی کون کہہ رہا ہے آسمانوں کا مہمان سن لے میری فریاد بھر دے جھولی میری کون کہہ رہا ہے جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں بھر دے جھولی میری تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اتار دے اپنی مدد ابو بکر صدیق پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ہر وقت پاس رہتے تھے اقبال کو بھی کہنا پڑا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس چادر گر گئی کندھے سے اٹھا کے کندھے کہا بس کرو بس کرو اللہ کو ضائع نہیں کرے گا بس کرو مجھ سے آپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی اتنے پیچھے ہٹ جا پیچھے میری ساری کمائی میدان میں لگ گئی ہے بڑی محنت سے تیار کیے تھے مکے اور مدینے کی کمائی ہٹ جا پیچھے ہٹ جا مجھے رب سے مانگ یا اللہ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کر لے جہاد رہے گا مجاہدین رہیں گے تیرا نام بھی رہے گا اگر یہ نہیں رہیں گے تو تیرا نام روئے اپنی امت کو سبق دیا اے میری امت میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والوں جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو عادت روائی کروانی ہو صحت لینی ہو اولاد لینی ہو رزق لینا ہو اور کشتیاں پال لگوانی ہو تم بھی اسی کو پکارنا میں تمہارا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری اطاعت تابعداری کا تم بھی اسی کو پکارنا مصیبتوں میں مجھ پہ ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات میں نے بھی اسی کو پکارا تھا میرا مشکل کشا بھی وہی ہے تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے قد کان لکم فی رسول اللہ یہ ہے سیرت اللہ نے نبی و رسولوں کے واقعات بتائے قرآن میں کسی کو آگ سے بچایا کسی کو چھری سے بچایا اور کسی کو جو ہے وہ طوفان سے بچایا کسی کو میں اور کسی کو مچھلی کے پیٹ سے بچایا بدلوری ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام بولے اندھیروں میں پانی کا اندھیرا مچھلی کا پیٹ یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں میں نے غلطی کی مجھے معاف یہ ہے دعا کا طریقہ ہے کریمہ اللہ کی تعریف کرو
بڑائی بیان کرو اور پھر اپنی کوتاہی پیش کرو، یا اللہ میں نے غلطی کی مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ دوسروں کو مشکل کو شہادت روا داتا ماننے والوں، میرے ساتھ واسطہ تو فیل صدقے واسطے کہنے والوں، یہ نبی یونس علیہ السلام نبوت والا اگر مجھے نہ پکارتا تو یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے۔ سارے نبیوں رسولوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیے کہ اے میرے بندو اگر یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، وحی والے، شان والے یہ قرآن میں بیان کیے واقعات، ان کی مشکلات اللہ نے حل کی، اس لیے کہ میرے بندو اگر یہ نبوتوں رسالتوں والے، شانوں والے، وحی والے اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے لیے دستہ بھیجا، امیر صاحب نے سوچا کہ کل جمعے کا دن ہے، ساتھیوں کو روانہ کر دیا، ہو سکتا ہے اس مہم میں دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے۔ میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، رسولوں کا امام خطیب اور جمعے کا مبارک دن، یہاں جمعہ پڑھ لوں یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آج کل کے مذہب نکلے کی حرج ہے یار، یہ درود رسول او جی کوئی حرج نہیں یار، یہ نماز اذان میں چل او جی کوئی حرج نہیں۔ تو نبی گھر سے بے گھر ہوا، نکیلے پتھروں پر چلا، مارے کھائیں تکلیفیں اٹھائیں، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، کلیوں جیسے دان شہید کرائے، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر ہوئی، 70 صحابہ محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی۔ جھگڑا یہ تھا ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں، رسول ہوا درود مرضی کے، وظیفے مرضی کے، ہر چیز مرضی کی۔ یہاں سنو کیا حرجی ہے، یہ مذہب ہے کیا حرجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ہے، آپ نے پوچھا بھی آپ نہیں گئے؟ جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے۔ میں نے سوچا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، نبیوں رسولوں کا امام خطیب، ہاں جی ان کے پیچھے اور جمعے کو مبارک دن۔ آپ نے یہ نہیں کہا شاباش، نہیں، فرمایا سن والذی نفسی بیدہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات تاج و تخت اگر تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم جو جہاد کے بارے میں میری حدیث میرا فرمان سن کے صبح کے اذانوں کے وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں اظہر کا ثواب جماعت سے 27، مسجد نبوی چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ ثواب یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو، آئیں جی صاحب مدینہ ہو اور جناب مسجد نبوی ہو، نہیں، ثواب نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، اٹھنے میں بیٹھنے میں مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، شکل صورت میں مرضی، لباس میں مرضی، شادی غمی بیوی بیٹی کے لباس میں مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال، 40 سال، 50 سال مرضی مرضی مرضی، 70 سال ہو گئے مر گئے قبراں چ وڑ گئے، آکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی کیتی اپنی تے حشر نو کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پینا ہے۔ میں وہاں مدینہ سے یہ ہمارے بھائی بھی ہیں، ہمارے شیخ بھی، ہم کٹھے پڑھتے رہے، جیسے کہتے ہیں نا ہم پیالہ ہم نوالا، کھانا بھی ہم کرتے یہ وہاں تھے۔ تو میں مسجد نبوی میں درس دیتا تھا، مجھے کرسی ملی تھی مسجد نبوی میں، اردو میں درس دیتا تھا، 4 سال میں درس کرتا رہا۔ اردو والے بیٹھتے باہر سے جو امریکہ برطانیہ سے اردو وہ بھی بیٹھتے، مجھے عربی کہتے تھے، ان کو نماز سمجھا، پتہ کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے جب امام کہتا ہے نا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، دیکھو نماز میں ہے اللہ اکبر، اللہ اللہ بہت بڑا، اللہ بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا، اور جو بڑے ہوتے ہیں نا سنتے نہیں ہیں، تو درمیان میں اللہ نے تسلی دے دی، سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی، بڑا بھی بہت ہے، سنتا بھی بہت ہے۔ ہاں
حمدن کثیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے لکھا ہے 30 سے زیادہ فرشتے جو اس کی نیکیاں لکھ رہے تھے جس نے حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، اللہ کی تعریف کرو نا، سمع اللہ، سن لی اللہ نے اس کی، جس نے اس کی تعریف کی تو کرو نا تعریف، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیری تعریف ہے حمدن کثیرا بہت زیادہ طیبا پاکیزہ برکت والی۔ وہ مجھے کہتے تھے عربی ان کو سمجھ نہیں آتی، تو تھے درس دینا ہونا ہے۔ جب مسجد نبوی کا امام رکوع کے بعد کھڑا ہوتا ہے حمدن کثیرن پڑھتا ہے، ساری دنیا کے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تیرے پاکستانی پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ ان کو سجدے میں جانے کی جلدی ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ میں کہتا تھا یہ کہتے ہیں مدینہ، سبحان اللہ، مدینے دیاں گلیاں جتے سرکار لائیاں تلیاں، مسجد نبوی کے مینار نظر آ گئے، تیری رحمت کے آثار نظر آ گئے، مدینے کی خاک میری آنکھوں کا سرما، مدینے کے تنکوں کو سلام، مدینے کے کنکروں کو سلام، مدینے کے پتوں کو سلام، مدینہ میں مدینہ طیبہ، وہ فیضان اہل سنت 1.5 صفحہ پر ہے، مدینے کے تنکوں کو سلام، مدینے کے کنکروں کو سلام، مدینے کے ذروں کو۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں مدینہ سبحان اللہ کہ نماز دادی نانی والی جو 10 سال کی عمر میں سیکھی تھی آنٹی سے، اٹھک بیٹھک وہ میں نے یہاں بھی وہی پڑھنی ہے، مدینے کی کیا بات ہے، پر نماز دادی نانی والی برادری والی، یہ محبت ہے ان کی۔ وہ مجھے کہتے تھے تو ان کو یہ نہیں سمجھاتا کہ جبریل کہاں آیا تھا، مدینے میں آیا تھا جبریل، یہ وہاں لاہور اکاڑا میں آیا تھا، وہی کہاں آئی تھی، تو ان کو یہ نہیں سمجھاتا؟ لگا ہونا تھے درس دین، میں کہ وہ تو ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ تم پاکستان میں تھے تو کہتے تھے یا الہی مدینہ، یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ میں کہ اگر سمندر جانا جیسے کو رہتے نماز 14 لاکھ 15 لاکھ غضب 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 حاجی لگا کے آتا ہے، جو اٹھک بیٹھک یہاں سے سیکھ کے جاتا ہے، وہی 10 سال کی عمر میں نماز سیکھی تھی، وہ شروع ہی غلط ہوتی ہے، 70 سال سے پڑھ رہا ہے، سب علماء متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ تم نماز میں کھڑے ہو جیسے تمہارا جسم چہرہ قبلے کی طرف، ہتھیلیاں بھی قبلے کی طرف، انگوٹھے کنا دے تھلے تے ہتھیلیاں آسمان، خیر والے نماز شروع کر رہے ہیں، 70 سال اگر پتہ ہی نہیں کہ شروع کیسے کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کلمے کا مطلب یہ ہے عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد رسول۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے سیرت؟ نماز میں رہتے ہو گئی، اللہ کے حکم سے رسول نے رہتے دے دی، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، میرے کو سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے، مجھے پانی تکلیف دیتا ہے تیمم کر لے، میں مسافر ہوں تو 2 پڑھ لے، میں جہاد میں ہنگامی والا یار میں گرتے پڑتے فین خفتم فرجان رکبہ، میرے بجائے گرتے پڑتے سواری پہ 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ لوں۔ رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں ہے، نہ نبی کو ماں، نہ امتی کو، نہ بیمار کو، نہ تندرست کو، یہ معاف نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں نیابت بھی نہیں ہے، حج میں نیابت ہو جاتی ہے، شیخ محترم بیٹھے، ایک آدمی پر حج فرض ہے، سفر نہیں کر سکتا، اس کو کرا دے جس نے پہلے ہو جائے گا۔ ایک بوڑھا بوڑھی روزہ نہیں رکھ سکتا، رکھا دے ہو جائے گا۔ زکوٰۃ 5000 آپ کو آتی ہے، نقدی پاس نہیں ہے، اپنے ساتھی کو 5000 زکوٰۃ دے دوں میں تمہیں دے دوں گا، ہو جائے گی۔ لیکن نماز فرما بردار بیٹا کہے ابو میں جا رہا ہوں، سردی ہے گرمی ہے ٹھوکریں لگتی ہے، میں اپنے پیارے ابو کی 4 رکعتیں پڑھتا ہوں گا، نہیں، اللہ نے رعایتیں دے دی، چھٹی نہیں دی۔ وجہ اللہ کہتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، میرے بندوں میری بندیوں سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ میں نہیں چاہتا میرے بندے میری بندی کہ تیرا دل کسی وقت میری محبت سے خالی ہو۔ یہ سجدہ رکوع یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ حی علی الصلاۃ سن کے بیوی بچوں کو کاروبار کو چھوڑ کے اور دوستوں کی محفلوں کو چھوڑ کے تو مسجد میں آتا ہے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لے آئی ہے۔ حی علی الصلاۃ سن کے بھی بچوں میں کاروبار حکے دی گڑ گڑ 40 سال ہو گئے چھکی کچھ ہے نکلی بچوں، اور وہاں بیٹھے ہیں ٹی وی پہ ویگ کے کنجروں کنجروں کے چہرے بلکہ بوتھے باہیں انے ہی ہو جان، اور 2 گھنٹے لوگ گاؤں میں شہروں میں بیٹھے ہیں چوراہوں پہ یخ یخ بک بک یخ یخ بک بک،
2 گھنٹے بیٹھے رہیں گے ظالم، اور 20 منٹ 15 منٹ۔ اللہ نے پیدا کیا عبادت کے لیے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ مسیطر ہو جاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بھی بچوں میں رہو۔ 24 گھنٹوں میں 5 نمازوں کا ٹائم کتنا بنتا ہے؟ 1.5 گھنٹہ۔ پیدا تجھے عبادت کے لیے کیا، اگر تو 24 گھنٹوں میں 1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر۔ جو جنگل کے خنزیر درندے سے بھی بدتر ہے، کھانا پینا سونا۔ اس لیے فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز جہنمی ہے، اور بے نماز کافر ہے۔ اگلا مسئلہ سمجھائے حلال کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بڑی دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مطعم حرام، کھانا حرام کا، مشرب حرام، پینا حرام کا، ملبس حرام، لباس حرام کا، غذی بالحرام، حرام کی غذا، حرام کا جو ہے گوشت، حرام کی بوٹیاں، حرام کی نشو و نما، انا یستجاب له۔ اس بدبخت کی دعا عبادت کیسے قبول ہو؟ اگلا مسئلہ اچھا اخلاق۔ قرآن کہتا ہے وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کرو۔ رسول اللہ فرمایا کل قیامت کے دن سب سے وزنی چیز ترازو میں اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھا اخلاق۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ میرے رسول ہیں، مجھے نصیحت کرو۔ میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور نصیحت کرو، میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، ٹھیک ہے جناب۔ ایک تیسری نصیحت کر دو، میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ جو صحابی سن رہا تھا وہ کہتا ہے بار بار وہ نصیحت مانگتا رہا، اور آپ بار بار کہتے رہے غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا، اور یہاں سارا غصہ، ریڈی پہ جاؤ لڑائی، دفتر میں لڑائی، بازار میں لڑائی، مسجد میں لڑائی، مدرسے میں لڑائی، حکومت کی لڑائی، محکمے میں لڑائی، جلد بازیاں، عدم برداشت، تیزیاں، ظلم و ستم، بدگمانیاں، حسد، بغض، کوڑ، چغلیاں، غیبتیں، ہر ایک کو نیچے دکھانا، حقارت، تکبر، گھمنڈ والی زندگی۔ اپنی دنیا ہم نے خود جہنم بنائی ہوئی، اور 2 فساد کے جملے، برادریاں اجڑ گئی، طلاقیں ہو گئی، خاندان بٹ گئے، زمینیں بک گئی، 2 فساد کے جملے۔ ایک تو مجھے نہیں جانتا، میں بتاؤں تجھے کہ میں کون ہوں؟ یار ایک تو تیرا تعارف قرآن نے کرایا ہے، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے، اور ایک جملہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ، رسول اللہ کی امت، امید ہے کہ اللہ معاف کر۔ لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ رسول اللہ نے صدیوں کی سوچ